تو یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، جن کی بات کو تم بظاہر دیکھو گے کہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں یہ حلال ذرائع سے دے رہا ہوں، اس سے زیادہ میں کیا حرام سے لے کر آؤں۔ اب کسی بیوی نے تقاضا کر دیا ہے تو فرض نہیں ہے کہ فوراً جو ہے اس کے خلاف ایکشن فوراً لے لیا جائے کہ یہ کیا تم نے بکواس کی ہے، ٹھیک ہے، اس نے کہا ہے سن لیں آپ اس کو۔ کسی بچے نے تقاضا کر دیا ہے کسی چیز کا جو آپ کے حلال ذرائع میں نہیں ہے تو فرض نہیں ہے کہ ضرور آپ اس کی سرزنش کریں اور 2 تھپڑ لگائیں اس کو، احمق نہ ہو تو وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا۔ اسی طرح دین کے کام میں آپ نکلے ہیں تو کسی گھر کے فرد نے اگر کوئی بات کہی دی ہے ایسی کہ ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں تو فٹ ان کو طلاق دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرض نہیں ہے کہ فوراً تم دشمنی کر دی، میرے دین کے خلاف یہ بات کہہ دی، جاؤ فارغ، یہ کوئی مردانیت نہیں ہے۔ یہ مردانیت کیا ہے؟ تحمل۔ یاد ہے میں آپ کو نوٹ کرایا تھا کہ تحمل جو ہے انسان کی ہائیسٹ کوالٹی ہے، کہ انسان کسی سے بدلہ لے سکتا ہو اور بدلہ نہ لے، اسے کہتے ہیں حلم۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ٹاپ کی جو صفات ہیں، اس کی حسین ترین جو کوالٹیز ہیں اللہ کی، ان میں سے ایک صفت کیا ہے؟ حلم۔ اور میں اور آپ اگر زندہ ہیں اس زمین پر تو اللہ کے حلم کی بنیاد پر زندہ ہیں، ورنہ جتنی بغاوت ہمارے اندر اللہ کے لیے پائی جاتی ہے، ہمیں سے ہر ایک شخص کے اندر، اگر اللہ تعالیٰ میں حلم نہ ہوتا تو وی وڈ ہیو نو ویئر۔ تو حلم پیدا کرنا اپنے اندر، برداشت کرنے کی طاقت پیدا کرنا، اسی سے پھر گھر جو ہے وہ جنت بنتا ہے۔ تو وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ یہی تو امتحان ہے اللہ کا، ہم سورہ تحدید میں پڑھ کر آئے کہ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، ان کی محبت ہی آزمائش ہے۔ بس محبت رہے، لیکن وہ انسان اس محبت میں گرفتار نہ ہو تو کوئی نقصان نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ ہاں جب اس مال اور اولاد کی محبت میں گرفتار ہو گیا تب گویا فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہیں، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی یہاں جو ہے یہ کمپیریزن میں جو لایا گیا ہے کہ انسان ریوارڈ چاہتا ہے کس سے؟ مال اور اولاد سے، کہ اولاد ہوگی تو مجھے ریٹرن ملے گا، بڑھاپے میں میرے کام آئے گی، اور مال ہوگا تو میرا بڑھاپا جو ہے وہ آسانی سے گزر جائے گا۔ جب میں کما نہیں سکوں گا تو کسی اچھے، یہ جو آپ کے گھر ہیں کیا ان کو کہتے ہیں آپ، نرسنگ ہوم میں، کسی اچھے نرسنگ ہوم میں جا کے میں رہ لوں گا، اس لیے کہ بچوں کی تربیت تو کی نہیں اتنی کہ وہ بڑھاپے میں آپ کی خدمت کر سکیں۔ وہ تو صرف پیدا ہونے پہ خوشی منائی، سالگرہ پہ خوشی منائی، ختنے کی خوشی منائی، اللہ خیر صلی اللہ، اس سے زیادہ تو تعلیم دی نہیں۔ وہ میرے استاد ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی تھا، وہ گڈریا تھا، تو جو ہی وہ تھوڑا سا عقل مند ہوا تو بھیڑ بکریاں چلانے پر اور جانور چلانے پر اس لگا دیا گیا۔ تو رفتہ رفتہ اس کو طریقہ آ گیا کہ 2 بکروں نے 2 بھیڑوں نے میں سینگ پھنسائے تو اس نے ایک ڈنڈا اس کو لگایا، ایک اس کو لگایا، چھڑا دیا۔ ایک دن جب وہ واپس آیا بھیڑ بکریاں چرا کر تو اس کے امی ابا لڑ رہے تھے، تو اس نے ایک ڈنڈا اس کو مارا، ایک اس کو پاس چھڑا دیا۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جب بچوں کو تربیت ہی آپ یہ دیں گے، جانور چلانے سے سکھائیں گے تو آپ کو بھی جانوروں کی طرح ٹریٹ کریں گے۔ تو بچوں کی تربیت، اور یہ تربیت جو ہے یہ شیروانی صاحب نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ توقع کریں گے کہ یہ مسلم سینٹر میں تربیت ہوگی، یاد رکھیے قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا کہ مسلم سینٹر تربیت کرے گا۔ قرآن ہے ایڈلٹ ایجوکیشن، جو حضور نے دی ہے تعلیم، یہ بالغوں کی تعلیم ہے، اور اسلام دین کس کا ہے؟ عاقل و بالغ پر فرض ہے، یاد رکھیے۔ جو بالغ نہیں ہے وہ اسلام کے اجتماعی نظام کا ہیڈک نہیں ہے۔ کس کا ہیڈک ہے؟ والدین کا۔ بلکہ ٹو بی مور ایگزیکٹ،
بیوی کی تربیت جو ہے یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اور بچوں کی تربیت وہ ماں نے کرنی۔ اگر ایک شخص نے، گھر کے سربراہ نے، اپنی بیوی کو صحیح طریقے سے مینج کر لیا، مینجمنٹ، سیدھی سیدھی بات، اگر اس نے بیوی کو صحیح طرح مینج کر لیا، اور بیوی، تربیت کیا ہے؟ مادہ جو ہے اس لفظ کا وہ نوٹ کر لیں، تربیت کا لفظ جو ہے را باؤ وا، رب ون، اس کے معنی کیا ہے؟ ربوا کسے کہتے ہیں؟ سیلاب آتا ہے تو چنیوٹ ڈوبتا ہے، ربوا نہیں ڈوبتا، اس لیے نہیں کہ وہاں قادیانیوں کا مرکز ہے، اس لیے کہ وہ اونچی جگہ پر ہے، بلندی پر ہے۔ تو ربون اور نبون سورہ بقرہ میں آیا نا، وہ بلند ٹیلے پر جو کوئی کھیتی اگائی جائے گی، سورہ بقرہ کے آخر میں لاسٹ بٹ 2 یا 3 رکوع ہے، تو ربون بلندی، باب تفعیل میں جائے گا تو ربا یربی تربیتن، یہ واو با سے بدل جائے گا، واول ہے، ربا یربی تربیتن، کسی کو ریز کرنا۔ کیسے ریز کرنا؟ اپنی خواہش کے مطابق گرومنگ کرنا، اس کی، یہ تربیت۔ تو شوہر جو ہے اف ہی از اے گڈ ایڈمنسٹریٹر، اچھا جو امپلائر ہوتا ہے وہ منٹوں میں ٹریننگ دیتا ہے کہ نہیں اپنے امپلائی کو، کہ بھئی میرے امپلائمنٹ، میرے آرگنائزیشن میں ایسے ایسے کام کرنا ہے، اور اچھا جو امپلائر ہوتا ہے بڑی جلدی ٹرین کر لیتا ہے، اپنی خواہش کے مطابق ان کو ڈھال لیتا ہے۔ تو ایک گھر میں نئی خاتون آتی ہے بیوی بن کر، تو اولاد کا مرلہ تو بعد میں ہے نا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے مرد کو، پہلے تم اپنی خواہش کے مطابق اس کو ڈال لو، یا خود ڈھل جاؤ۔ یا قائل کر لو یا معقول ہو جاؤ۔ تو وہ کیا ہے؟ ربا یربی تربیتن، کہ اپنی خواہش کے مطابق گروم کر لو اپنی بیوی کو، اور پھر مطمئن ہو جاؤ کہ اب پراپر ٹیک کیئر جو ہے میرے بچوں کی ہو رہی ہے، اس لیے کہ گھر میں کس نے ہونا ہے بچوں کے پاس؟ وہ تو ماں نہیں ہونا۔ تو کیسی ہوگی ٹرینڈ؟ اگر تو قرآن مجید کا یہ نسخہ گھر کے سربراہ نے آزمایا ہے کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا اور فَاحْذَرُوهُمْ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ، موقف سخت ہو، ایسا نہ ہو کہ پہلے دن ڈانٹا تو بڑا اس کو، لیکن پھر جھاگ کی طرح بیٹھ گئے ڈانٹ کے، تو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ڈانٹنے کی ضرورت ہی نہیں، ڈانٹنے کی کوئی ضرورت نہیں، موقف سخت رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، ان کے بچ کے رہو، موقف سخت رہے، تو خود ہی ان کو اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ میں نے زندگی یہاں کیسے گزاری۔ ڈانٹ دیا تو گویا آفینڈ کر دیا، ڈانٹنے سے پیدا ہوگا آفینس، پیدا ہوگا ریزنٹمنٹ، پیدا ہوگا، لیکن پیار کرنے سے، عفو درگزر سے کام لینے سے کیا ہوگا؟ دل میں قدر پیدا ہوگی کہ اگرچہ میرے والد کو، میرے شوہر کو یہ کام پسند نہیں ہے، لیکن اس نے مجھے ڈانٹا نہیں، مجھے ٹوکا نہیں، اب خود اگلی مرتبہ خیال آگا کہ نہیں، جب وہ میرا اتنا لحاظ کرتا ہے میں بھی نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا، جب بھی آپ کا بچہ ایک غلط کام کرتا ہے تو وہ ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے تو بتایا کہ میرے والد صاحب کو یہ کام پسند نہیں۔ اب جب وہ کام کر رہا ہے تو اپنے اندر اس نے ریزسٹنس پیدا کر لیا اس کام کا کہ مجھے والد صاحب یہ کہیں گے تو میں یوں اس کا جواب دوں گا۔ اگر آپ نے ٹوک دیا تو وہ جواب تیار ہے، اس کے پاس گھڑا گھڑا ہے۔ اگر آپ نے نہیں ٹوکا تو وہ پریشان ہو جائے گا، ہو ہاں جب انہیں ٹوکا ہی نہیں مجھے۔ اب یہ اس کے لیے پریشانی کی بات ہے، اور یہی انشاءاللہ اس کو اس طرف لے کے آئے۔ صبر کرنا پڑے گا،
انسان بے صبر ہو کے ڈانٹتا ہے نا کہ اوہ یہ پتہ نہیں کیا کر لے گا، کہاں چلا جائے گا، بے راہ رو ہو جائے گا. کوئی بے راہ رو نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کی تعلیم پر عمل کریں تو ہمارے اہل و عیال جو ہیں وہ قرآن کے سانچے میں ڈھل نہ جائیں. یہ زیادہ بات ہے کہ ہم خود ڈھلے ہوئے کیونکہ نہیں ہوتے تو انہیں بھی ڈھال نہیں سکتے. تو یہ ہماری کمزوری ہے. تو بلیم جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، بلیم ہوتا ہے مینجمنٹ جو سٹائل ہے، مینیجریل جو بھی اصول ہیں دنیا کے، اس میں مینیجر از ریسپانسبل. ایک سکول ہے بڑے اچھے ریزلٹس دیتا ہے، ٹاپ کا سکول ہے امریکہ کا، اس کا پرنسپل جو ہے وہ ریٹائر ہوتا ہے، ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوتا ہے، تو این ممکن ہے 2 سال کے اندر وہ سکول جو ہے ود دی سیم اسٹاف، سیم اسٹوڈنٹ، سیم فرنیچر، سیم بلڈنگ، وہ سکول وہاں سے یہاں پہنچ جائے. اور آپ ایک انتہائی تھرڈ کلاس سکول جو بڑی گندی کمیونٹی کے اندر ہے، جسے آپ گندی کمیونٹی کہیں گے، بڑی تھرڈ کلاس کمیونٹی ہے، نیبرہڈ بڑا گندا ہے، وہاں کا ایک تھرڈ کلاس اسکول ہے، وہاں ایک اچھا ہیڈ ماسٹر آپ کو کہیں مل جائے کوئی لگانے کے لیے، صرف آپ ہیڈ ماسٹر اس کو لگا دیجئے، آپ کو 2 سال کے اندر اس سکول کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچا دے. تو اٹس دی مینیجر ہو کاؤنٹس. تو قرآن نے مرد کو صرف مینیجر اپوائنٹ ہی نہیں کیا گھر کا، بلکہ مینیجر بننا بھی سکھایا. کاش کہ ہم سیکھ لیں. تو انما اموالکم واولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس اللہ سے ڈرو جتنا ہو سکے. وہ تقویٰ تو ساتھ ساتھ ہی ہے نا، خدا خوفی کے بغیر کوئی کام نہیں، نہ اس کے بغیر دانائی، نہ اس کے بغیر علم، کچھ بھی نہیں. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو. واسمعوا واطیعوا، تمہارا جی چاہتا ہے کہ تمہارے بیوی بچے تمہارا کہنا مانے تو پہلے تم اللہ کا حکم تو مانو، بس سنو اور مانو. وانفقوا، اور خرچ کرو، خیر لانفسکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. یا کنجوسی سے بچو، اپنے لیے بھی اچھا خرچ کیا کرو. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا بڑے پھٹے پرانے لباس میں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا تم پر اللہ کا بڑا فضل ہے. انہوں نے کہا نام یا رسول اللہ، جی ہاں اللہ کا رسول، اللہ کا بڑا فضل ہے. انہوں نے کہا نظر تو آ نہیں رہا تمہارے کو فضل اللہ کا. تو کنجوسی سے بچنا، اگر اللہ نے دیا ہے انسان اپنے اوپر بھی اچھا خرچ کرے، لیکن تعیش نہ ہو. یہ کوئی فرض نہیں ہے پھٹا پرانا. حضرت عمر نے پھٹا پرانا لباس پہنا ہے خلافت کے دور میں، اسی رسپانسبلٹی کے تحت. میرے سارے جو رعایا ہیں ان کو لباس پہننے کو مل رہا ہے، 1 پیس لباس، اگر ان کو نہیں مل رہا تو مجھے پہننے کا وہ حق نہیں. اور پھر وہ کہ ایک خلیفہ کا جو لباس ہے، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو انہوں نے کاروبار نہیں کرنے دیا تھا کہ آپ اس کا ملک کا نظم و نسق سنبھالیں گے تو جو ہے بیت المال سے آپ کی کفالت ہوگی. اسی پر خود بھی عمل پیرا ہوئے. اب بیت المال کے مال سے جو ہے اچھا لباس نہیں پہنا جا سکتا. ہاں اپنا ہے، انسان کو اللہ نے دیا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں سے کمائے کھائے، تعیش وہاں بھی نہ ہو مناسب نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے وہاں پیون لگا کپڑا پہننا ضروری نہیں. لیکن جس مقام پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مینجمنٹ کر کے دکھائی ہے کہ میں دوسروں سے کہوں کہ وہ کفایت شعری کریں، کس منہ سے کہوں گا کفایت شعری کریں، جب میں نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا. تو واسمعوا واطیعوا، سنو اور مانو، وانفقوا، اور خرچ کرو، خیر لانفسکم، تمہارے لیے بہتر ہے یا اپنے اوپر اچھا. ومن یوق شح نفسہ، اور جو کوئی بچ گیا شح نفسہ، اپنے دل کی بخیلی سے، فاولئک ھم المفلحون، وہی تو فلاح پانے والے ہیں. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم، تو وہ تمہارے لیے اس کو بڑھا دے گا. ویغفر لکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے، حلیم حلم والا ہے. وہی حلم آ گیا. عالم الغیب والشہادہ، چھپی اور پوشیدہ باتوں، پوشیدہ اور چھپی باتوں کا جاننے والا. العزیز الحکیم، بالا دست کمال حکمت والا ہے. یہاں نوٹ کر لیجئے گا، اللہ کی 2 یہاں پر باتیں آئی ہیں کہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم. اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے بڑھا دے گا. اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدردانی ہے. اور ویغفر لکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا.
یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حلم کا اظہار ہے۔ اب اس کے لیے بیان فرمایا واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور بردبار ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، چھپی اور ظاہری باتوں کا جاننے والا، بالادست کمال حکمت والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم ولا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ سورہ تحریم کا دوسرا رکوع عائلی زندگی، گھریلو زندگی کے مختلف معاملات سے سورہ تغابن کا دوسرا رکوع عائلی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بحث کر رہا تھا۔ اس کے بعد ایک جوڑا آ رہا ہے، وہاں جو تمہید باندھی گئی تھی ایک اچھے گھرانے کے لیے اور جو ہدایات دی گئی تھی ایک اچھے گھر کے سربراہ کو، وہ ہدایات اگر کارگر رہیں، سود مند ثابت ہوں تو وہ گھرانہ ایک محبت کی آماجگاہ ہوگا، اور اگر وہاں ہم آہنگی پیدا نہ ہو پائے تو پھر وہ گھرانہ جو ہے وہ ایک کوفت کی جگہ بن جائے گا دونوں فریقوں کے لیے۔ ان دونوں پہلوؤں میں سے پہلا پہلو کہ دونوں کے درمیان ہم آہنگی ہو جائے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے کنسیڈریٹ ہو جائیں، جہاں یہ مطلوب ہے بنیادی طور پر، وہاں اس میں ان کی اس حد تک انڈرسٹینڈنگ کہ دونوں ایک دوسرے کو کنسیڈر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی کنسیڈریشن چھوڑ دیں، ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کا خیال چھوڑ دیں، یہ ایک انتہا ہے، اور اس کا ذکر آپ کو سورہ تحریم کے اندر ملے گا۔ اور دوسری انتہا یعنی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ان اصولوں کو مرد صحیح طور پر اپلائی نہ کر پائے، یا اس کی بیوی میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ٹیڑھ ہو کہ جس کی اصلاح واقعی ممکن نہ ہو، بہرحال نیٹ رزلٹ یہ نکلے کہ دونوں کے درمیان ہم آہنگی نہ ہو پائے، اور معلوم ہو کہ وہ گاڑی اب سموتھلی چل نہیں سکتی، تو پھر طلاق کی نوبت آتی ہے۔ تو سورہ تحریم کے فوراً بعد ان دونوں صورتوں کو یکجا کر دیا گیا، پہلے سورہ طلاق آئی اور پھر سورہ تحریم۔ سورہ طلاق میں ارشاد ہوا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدۃ واتقوا اللہ ربکم، اے نبی جب بھی تو طلاق دے عورتوں کو، فطلقوہن لعدتہن، تو ان کو طلاق دینا عدت کے شروع میں، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار کرنا، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اپنے رب اللہ سے ڈرتے رہنا،
لا تخرجوہن من بیوتہن، اور انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالنا، انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالنا، ولا یخرجن، اور نہ ہی وہ نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ وہ صریح بے حیائی کر بیٹھیں۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا، فقد ظلم نفسہ، تو اپنے ہی نفس پر ظلم ڈھائے گا، اپنے ہی ساتھ زیادتی کرے گا۔ لا تدری، اور تجھے کیا معلوم، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ اللہ اس کے بعد کوئی رجعت کی سبیل پیدا کر دے، واپسی کی سبیل پیدا فرما دے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ عدت کے قریب پہنچ جائیں، فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو چاہو تو ان کو اچھے طریقے سے اپنی زوجیت میں رکھو، اور چاہو تو ان کو اچھے طریقے سے علیحدہ کر دو۔ وَاشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور چاہیے کہ تم اپنے میں سے دو گواہ عدل والے مقرر کر لیا کرو۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہی کو پورا کیا کرو اللہ کے لیے۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتا ہے ہر اس شخص کو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، یہ دیکھیے تقوی، یعنی وہ امور کے جو انسان کے ہاتھوں سرزد ہوتے ہیں ان میں اہم چیز کیا ہے؟ تقوی۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے کوئی نکلنے کی صورت پیدا کر دے گا، اللہ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکال دے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر فوکس کیجیے اس کو، اور اس کو وہاں سے دے گا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، دونوں لنک ہو گئے آپس میں، کہ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا اور اس کو وہاں سے عطا کرے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی ہوگا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جس کے لیے اللہ خود کافی ہو جائے اسے اور کیا چاہیے؟ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہاں جس خوبصورتی سے اکٹھی کی گئی ہیں، یعنی ہم نے سورہ تغابن میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والے کو کہ دل کی رہنمائی کرے گا، اس کو سکون عطا کرے گا۔ یہاں جو ہے جو رزلٹ توکل کا ہمارے ذہن میں آتا تھا وہ تقوی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ سمجھ میں آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹے سے فرمان سے شاید، کہ من جعل ہمومہ ہما واحدا ہم الآخرہ کفی اللہ بجمیع ہمیمہ فی الدنیا، جس نے اپنے تمام غموں کو ایک غم بنا لیا یعنی آخرت کا غم، تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے تمام غموں کی کفالت کر دے گا، اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔
یعنی انسان فکر کرنی شروع کر دے اپنی عاقبت کو سنوارنے کی، تو دنیا اللہ تعالیٰ خود سنوار دے گا اس کی۔ ویسے بھی حقیقت یہ ہے کہ وہ تو انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ جسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ انسان نے خام خواہ پاگل ہی ہونا ہوتا ہے۔ تو رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا مالک، خدا خالق، خدا کا حکم، تو کیسا؟ تو اگر میں اپنے کاموں کو خود فکر کرتا ہوں، فکر ماں درکار ماں آزار ماں، یہ شعر میں بہت سوچتا رہا، سورہ تغابن میں یاد نہیں آیا تھا، بڑا خوبصورت شعر ہے۔ فکر ماں درکار ماں آزار ماں، اگر میں اپنے کاموں کی خود فکر کرتا ہوں تو خام خواہ آزار ماں وہ میرے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ کارساز ماں بے فکر کار ماں، میرا اصل کارساز میرے کاموں کی فکر کرے، میں کیوں فکر کروں؟ جس نے کام بنانا ہے وہ فکر کرے۔ تو انسان کو فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ اپنی عاقبت کی، کہ آخرت میری جو ہے وہ گھاٹے میں نہ پڑ جائے، اس لیے کہ اس کا میرے ہاتھ میں ہے سارا معاملہ، اللہ نے میرے ہاتھ میں دے دیا کہ تم اپنی عاقبت کو سنوار بھی سکتے ہو، بگاڑ بھی سکتے ہو۔ دنیا ساری اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کہ میں جو چاہوں گا دوں گا، تو جس پر میرا اختیار نہیں اس کی فکر چھوڑ دوں، میں فکر کروں تو اپنی عاقبت کی کروں، تو سب مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ من یتق اللہ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکال دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اسے وہاں سے دے گا جو اس کے خیال اور وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے، پورا کرنے والا ہے ہر کام کو۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ واللائی یئسن من المحیض، اور جو عورتیں مینوپاز کو پہنچ چکی ہوں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم اور پھر تمہیں کوئی شبہ ہو، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو پھر ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ واللائی لم یحصن، ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحصن، اور اسی طرح وہ عورتیں کہ جو ابھی جن کے پیریڈ شروع نہ ہوئے ہوں ان کی عدت بھی 3 ماہ ہے، یعنی وہ جس کے پیریڈ شروع ہو چکے ہوں ان کی تو ہے ہی 3 جو پیریڈز ہیں وہ ہے، لیکن جن کے دونوں ویز، بوتھ ویز، یعنی ابھی شروع نہ ہوا ہو معاملہ تو بھی اس کی عدت 3 مہینے ہے، اور مینوپاز ہو چکا ہو تو بھی 3 مہینے ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور پریگننٹ عورتوں کی عدت ڈلیوری ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کام میں آسانی پیدا کر دے گا اس کے کام میں۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو اس پر تو تم پر نازل فرماتا ہے، جو اس نے تم پر نازل فرمایا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور متعلقہ عورتوں کو ایام عدت میں اپنی وسعت کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے خام خواہ انہیں تکلیف نہ دو۔ وَإِن كُنَّا، یعنی تکلیف دینا، تنگ کرنا، ان کو ایسی جگہ رکھنا کہ وہ خود ہی چھوڑ کر چلی جائیں، یعنی وہ جو پہلی بات ہے کہ عدت کے اندر وہ تمہاری بیویاں ہیں، اگرچہ ان کے ساتھ تعلق نہیں ہو سکتا لیکن ان کے وہ تمام حقوق، نان نفقے کے، روٹی کے، رہائش کے، وہ تمہارے ذمے ہیں۔ تو ان کو اس طرح تنگ نہ کرو کہ وہ مجبور ہو کے خود ہی چلی جائیں، تو پھر سرخ رو ہو جاؤ کہ نہیں میں نے تو کہا تھا کہ تم بے شک یہاں پر رہو، اب بھی چلی گئی۔ اب ظاہر تنگ کرے گا انسان تو پھر وہ بیچاری بھاگی جائے گی۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور اگر وہ پریگننٹ ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ ڈلیور کر دیں بچے کو۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اگر وہ تمہارے لیے تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کو ان کی دودھ پلانے کی اجرت دو۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور
پسندیدہ طریقے سے بچے کے بارے میں موافقت رکھو، یعنی خام خواہ آپس میں روز لڑ کر اور روز کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کر کے بچے کی جو نشو و نما ہے اس کو متاثر نہ کرو۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اور اگر باہم ضد اور نا اتفاقی کرو گے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو بچے کو دودھ پلائے گی کوئی اور۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، تاکہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق میں تنگی دی ہو تو وہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ لا يكلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اور نہیں ہے کوئی اللہ کے ہاں مکلف مگر اس کے مطابق کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، یعنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق۔ یہاں بھی کیا ہے کہ ایک شخص ویسے تو کھاتا پیتا ہے، لیکن جب اب طلاق شدہ عورت کو دودھ پلانے کی اجرت دینے کا موقع آتا ہے تو پھر حساب کتاب شروع کر دیتا ہے بہت زیادہ۔ تو اگر تمہیں اللہ نے وسعت دیا مال میں تو اس کو بھی جو دودھ پلانے کی اجرت ہے وہ اسی ریفرنس کے ساتھ دو، اپنی حیثیت کے مطابق دو، اور اگر تم تنگ دست آدمی ہو تو پھر اپنی حیثیت کے مطابق دو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ تعالیٰ کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں بنائے گا، کسی کو مکلف نہیں بنائے گا مگر جو کچھ اس کو اللہ نے عطا کیا ہے اس میں سے، اس کے مطابق۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ اب رسالت کا مضمون جنرل شروع ہو گیا، وہ طلاق کی بات ختم ہو گئی، اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ جن کے رہنے والوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، وَرُسُلِهِ، اور اپنے رسولوں کے حکم سے، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے ان کو ایسے عذاب سے دوچار کیا جو نہ کبھی سنا اور نہ دیکھا، یعنی نکرا انون۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، تو انہوں نے اپنے گناہوں کے وبال کا مزہ چکھ لیا۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کا انجام نقصان ہی والا تھا۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ نے ان کے لیے ایک شدید عذاب تیار کیا، تو اے ہوش مندو اللہ سے ڈرو۔ الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، وہ لوگ جو ایمان لائے، تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تم پر نصیحت نازل فرما دی ہے، یعنی رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، یعنی ایسے رسول کہ جو تم پر اللہ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں، مبینات، ایسی آیات کہ جو کھول دینے والی ہیں، ہر بات کو واضح کر دینے والی ہیں۔ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ اللہ تعالیٰ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہیں اچھے عمل کیے اندھیروں سے روشنی میں۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور بھلے کام کرے، یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، تو اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے ان کو خوب رزق دیا ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات من الارض مثلہن، اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا ساتوں آسمانوں کو، ومن الارض مثلہن، اور اسی طرح زمین کو بھی، زمین میں سے بھی مثلہن، ان کی طرح، یعنی سات۔ تو ممکن ہے اسے سات بر اعظم مراد ہوں، اور کیا جب اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی زمینیں ساتھ ہی بنائی ہوں۔ یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کے حکم اترتے رہتے ہیں، لتعلموا، تاکہ تو تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما،
اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے علم کے اعتبار سے، یعنی ہر چیز اللہ کے علم میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم ما احل اللہ لک، کیوں حرام کرتے ہو اس کو جو اللہ نے تم پر حلال کیا، تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے، صرف ان کو خوش کرنے کے لیے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ پرسوں سورہ حجرات کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ صرف ہے ایک امتی اور نبی کا، جبکہ صحابہ کرام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی مختلف رشتے تھے۔ کسی کے آپ سسر تھے، کسی کے آپ داماد تھے، کسی کے آپ بھتیجے تھے، اور کسی کے آپ شوہر تھے۔ رشتوں میں ایک بالکل مختلف رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ باقی رشتے سب کے سب اللہ نے بنائے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص جس ماں کا بیٹا ہے، جس باپ کا بیٹا ہے، اٹ از ناٹ بائی ہز چوائس، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو جس گھر میں پیدا کیا، بس وہی اس کا گھر ہے، وہی اس کے والدین ہیں۔ جس کا مجھے بھائی بنایا، یہ اس کا فیصلہ ہے، اٹ واز ناٹ مائی چوائس۔ لیکن میاں بیوی کا رشتہ جو یہ چوائس کا رشتہ ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ باپ بیٹے کا رشتہ، ماں بیٹے کا رشتہ، ماں بیٹی کا رشتہ، اگرچہ یہ بہت مضبوط رشتے ہیں، کبھی نہیں ٹوٹتے، کوئی چاہے بھی توڑنا تو بھی نہیں ٹوٹتے، لیکن جو قرب اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے میں رکھا ہے اور کسی رشتے کے اندر نہیں۔ جس طرح ایک ہی آفس کے اندر، ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے اندر بہت سے لوگ ملازم ہوتے ہیں، تو وہ بائی چانس آپ کہہ لیں ایک دوسرے کے کولیگ بن جاتے ہیں، لیکن انہی میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جو انسان کا دوست ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے بائی چوائس۔ لیکن ساری جو دل کی بات ہوتی ہے اور خاص محبت کی بات جو ہے وہ انسان دوست سے جا کے کرتا، کسی اور سے نہیں کرتا۔ اسی طرح میاں بیوی کے رشتے کے درمیان بھی کچھ بڑی خاص جو ہیں وہ چیزیں ہیں کہ جو ان رشتوں کے اندر بھی نہیں ہوتی، کہ جو بڑے مضبوط رشتے ہیں، باپ بیٹے کا رشتہ ہے، ماں بیٹے کا، ماں بیٹی کا رشتہ ہے، کہ اگرچہ وہ پکے رشتے ہیں، انسان چاہے بھی نہیں ٹوٹتے، لیکن وہ خاص جو تعلق ہے اس رشتے کا وہ ان کے درمیان نہیں ہوتا، وہ میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ اب یہ جو قرب ہے، جیسے دوست کی بات ہے کہ باقی کولیگز کے ساتھ پھر بھی کوئی ایک فارمل سا ریلیشن ہوتا ہے، بس وہ فارمیلٹی بھی ہوتی ہے اور اس میں کچھ آپ بھی ہوتا ہے، لیکن دوست، خاص طور پر پنجاب کا دوست ہو، جب تک وہ تو نہ کہے تو دوست ہی نہیں بنتا، یعنی گالی نہ بھی دے جی، پھر بھی جب تک وہ فرینکنس نہ ہو، یعنی فرینکنس جو ہے وہ دوست کی خاص بات ہے۔ یعنی اگر آپ دو اس کو حصوں میں تقسیم کریں کہ ایک ہیں گاڈ گیون ریلیشنز اور ایک ہیں مین میڈ ریلیشنز۔ اگرچہ پکے رشتے جو ہوتے ہیں وہ گاڈ میڈ رشتے ہوتے ہیں، لیکن ڈیپ جو رشتے ہوتے ہیں وہ مین میڈ ریلیشنز ہوتے ہیں، کہ بے تکلفی بھی وہ اسی رشتے کا ہوتا ہے۔ جو بھی مین میڈ ریلیشن ہوگا اس میں بے تکلفی اس کا لازمی جز ہے، اور جو گاڈ میڈ ریلیشن ہے اس کے اندر بے تکلفی ضروری نہیں۔ تو جب بے تکلفی ہوگی تو ظاہر ہے دونوں طرف سے ہوگی، ایک حد تک ہوگی، دوسری طرف سے بھی ہوگی۔ اس گھریلو زندگی کے اندر خاص بات یہ ہے کہ چونکہ ہم پڑھا ہے سورہ نساء کے اندر کہ مرد کو ایک درجہ فوقیت حاصل ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ ساری کی ساری بے تکلفی کس حد تک رکھنی ہے، کس حد تک نہیں رکھنی، یہ ڈیپینڈ کس پر کرتا ہے؟ مرد پہ کرتا ہے۔ جیسے ایک باس جو ہے بڑا کروڈ قسم کا باس ہو تو وہ ایٹ آرمز لینتھ رکھتا ہے ہر ایک کو، کسی کے ساتھ فرینک نہیں ہوتا، منہ جو ہے وہ بس ہو کے رکھتا ہے، تو کوئی اس کے ساتھ فرینکلی بات کرنا بھی نہیں چاہتا اور کر کے خوشی بھی نہیں ہوتی۔ لیکن ایک اچھا باس
ہوتا اگرچہ باس ہی ہے لیکن اس کا اتنا یعنی خوشگوار ہوتا ہے, ایوری باڈی از ہیپی ٹو میٹ ود ہم. تو اب ان دونوں کے ساتھ جو سبارڈینیٹس ہیں وہ بھی مختلف طریقے سے بہیو کریں گے. اب ایک باس جو کسی کو کبھی اس نے کبھی مسکرا کے ہنس کے بلایا ہی نہیں, تو ظاہر بات ہے کہ کوئی اس کو بھی خوش کرنا نہیں چاہے گا. لیکن جو باس جو ہے اپنے سبارڈینیٹس کو بڑے پیار سے محبت سے رکھے گا تو وہ سبارڈینیٹ بھی اس کے ساتھ محبت کریں گے, اگرچہ بظاہر جو ہے اس محبت کے اندر کبھی کبھی بے تکلفی دیکھنے والے کو معلوم ہوگا کہ وہ تو اس کو باس ہی نہیں سمجھتا, لیکن حقیقت میں کیا ہوگا, دل میں محبت ہوگی, دل میں الفت ہوگی. دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے باپ. اچھا باس جو ہے اپنے سبارڈینیٹس کے لیے بہت کنسیڈریٹ ہوگا, بہت ان کا خیال رکھتا ہوگا. لیکن ایک برا باس جو ہے اپنے سبارڈینیٹس کا بالکل خیال نہیں رکھتا ہوگا. اور اسی طرح اسی کا ریسیپروکیٹ ایفیکٹ ہوگا کہ جو برے باس کے سبارڈینیٹس ہیں, برے باس کے سبارڈینیٹس وہ اپنے باس کو کبھی پسند نہیں کریں گے, اور ایک اچھے باس کے سبارڈینیٹس ہمیشہ اپنے باس کو پسند کریں. تو پوچھو کوئی مسئلہ کیا؟ ایک اچھے باس کے سبارڈینیٹس جو ہیں وہ اپنے باس کو پسند کریں گے, اور ایک برے باس کے سبارڈینیٹس کبھی اپنے باس کو پسند نہیں کریں گے. اسی طرح اچھا شوہر, برا شوہر. ایک اچھا شوہر جو اپنی بیوی سے محبت کرے گا, اس کے لیے کنسیڈریٹ ہوگا, وہ جو ہم سورہ تحریم پہ پڑھ کے آئے ہیں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, ڈانٹنا جو ہے وہ اپنے لیے فخر کی بات محسوس نہیں کرتا, بلکہ وہ ٹھیک ہے سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اچھا باپ جو ہے وہ نہیں ہے کہ جو بچوں کو ہر وقت ڈانٹتا رہے. اچھا باپ وہ ہے جو بچوں کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرے. کیا ہے, ایک موٹی سی بات ہے, چلو بچے چھٹو پڑے. اب یہ جو ہے کہ بچوں کو بچہ سمجھنا, اسی طرح عورت کو سمجھنا کوئی بات نہیں. بڑا پیارا ایک واقعہ مجھے یاد آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لیے آیا. تو وہ آیا حضرت عمر کے گھر, تو باہر جب پہنچا دروازے پر تو اندر سے حضرت عمر کی اہلیہ جو تھیں وہ خاصی گرم تھیں اس وقت. تو باہر سے سن کے وہ واپس آ رہا تھا. تو حضرت عمر یہ اتنے میں باہر آئے تو دیکھا کہ وہ جا رہا ہے پھر واپس جا رہا ہے, ان کے گھر سے واپس جا رہا ہے. سمجھ گئے کہ میری طرف آیا تھا تو مجھے ملے بغیر واپس جا رہا ہے. سمجھ گئے, بڑے ذہین آدمی تھے. کو بلایا, کیا بات؟ انہوں نے کہا نہیں بس ویسے ہی. انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے واپس جا رہے ہو پریشان ہو کر؟ انہوں نے کہا ہاں جی, میں تو اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ میرے ساتھ مس بہیو کرتی ہے, تو میں نے تو آپ کا حال دیکھا تو میری طبیعت تسلی ہو گئی. اب ذہن میں لائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جسے کیسر و کسریٰ کے ایوان جو ہے وہ لرزتے ہوں, ان کے سامنے بھی ان کی بیوی جو ہے بولتی تھی. تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی بات سنو, میری بیوی میرے لیے کھانا پکاتی ہے, میرے کپڑے دھوتی ہے, میرے بچوں کی نگہداشت کرتی ہے, تو کیا ہو گیا اس نے ابھی کبھی جو ہے وہ اونچی آواز سے میرے سامنے بول دیا تو میری شان میں کیا فرق آیا؟ یعنی وہ نا بڑی شان اور چھوٹی شان, تو جس کی چھوٹی شان ہوتی ہے نا اس کو جلدی سے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ میری شان خراب ہو گئی, اور جس کی شان واقعی بڑی ہوتی ہے اس کو چھوٹی بڑی باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ تو بہرحال ایک اونچا واقعہ تھا. ایک لطیفہ بھی سنا دوں آپ کو. ایک وہ تھانے دار صاحب تھے, تو انہوں نے ایک حجام سے پیغام بھیجا حجام کی طرف کہ میں گھر جاؤں گا ابھی فارغ ہو کر تھانے سے اٹھ کے, تو فلاں وہ حجام سے کہو کہ جو 1 گھنٹے کے بعد میرے گھر آ کے میری ذرا بال کاٹ جائے آگے میرے. تو اس جو گیون ٹائم تھا اس پر راجہ صاحب گئے بال کاٹنے کے لیے. تو دروازے پر پہنچے تو اندر سے جو تھانے دار صاحب کی بیوی تھی انہیں چڑھائی کی ہوئی تھی خوب, اور خوب سنا رہی تھی. تو تھانے دار صاحب کی کوئی آواز اندر سے نہیں آ رہی تھی, معلوم ہوا گھر میں وہ بھی تھانے دار نہیں. تو وہ سنتا رہا سارا کچھ. جب وہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو گھر آ گیا. اس کے بعد پھر مزید 1-1.5 گھنٹے کے بعد جب
اسے پتہ چل گیا کہ تھانے دار صاحب جو ہے واپس تھانے پہنچ گئے ہیں، جا کے آفس میں بیٹھ گئے ہیں، پھر تھانے چلا گیا. تھانے دار بڑا ناراض ہوا، اوے میں تو کیسے کہ تو میرے آگے جامت کریں گھنٹے بعد تو آیا کیوں نہیں؟ ان کا بس چوئی صاحب کی دساں، میں کر گیا پرجائی تاڑی میرے گل پہ گئی اور جو تھانے دار صاحب کی بیوی نے باتیں کی تھی وہ ساری کوٹ کر دی تھانے دار کے سامنے. تھانے دار کہتا چل چل میرے بال کٹ کر کرے کوئی حال ہے، ہر گھر میں یہی کچھ ہے، تم بال کاٹو میرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اب یہی بات ہے. یہ کہاں ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا، جو شخص جو ہے خشونت مزاج کا آدمی ہوگا، اس کی بیوی کیا بچے کوئی بھی نہیں بولیں گے. ہوگا کیا کہ جو ہی وہ گھر میں داخل ہوگا تو سب جو ہیں وہ کوئی اس کمرے میں گھس جائے گا، کوئی اس کمرے میں گھس جائے گا، کوئی اس کمرے میں گھس جائے گا، کوئی اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرے. لیکن ایک ایسا شخص کہ جو اپنے بال بچوں کے لیے واقعی رحمت ہوگا، رحمت اور سراپا رحمت اور شفقت ہوگا، تو ایوری باڈی ول بی ویٹنگ فار ہم، اور ایوری باڈی ول لو ٹو سی ہم، لو ٹو بی ود ہم، لو ٹو ہیو اے گپ شپ ود ہم. کیسے ہوگا یہ؟ وہ سارا کا سارا جو مین کردار کون ہے؟ مرد ہے. تو گھر کو جنت بنانے والا بھی ہے، گھر کو جہنم بنانے والا بھی ہے. تو وہ جو چیز ہے وہ سب سے زیادہ آپ کو ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. خود حضور کا ارشاد ہے کہ خیرکم خیرکم الی نسائکم، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے. وانا خیرکم لاہلی، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے اچھا. آئی ایم دی بیسٹ آف یو فار مائی فیملی. اب ظاہر ہے بیسٹ آف یو کیسے ہوتا ہے انسان؟ کنسیڈریشن سے. اور آپ اگر واقعی ازواج مطہرات کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو بڑی اب نارمل، یعنی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہمارے سامنے ایک روب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا کہ آپ اللہ کے نبی، لیکن معلوم ہوگا کہ گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مذاق کی باتیں بھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس لیے کہ ان کی عمر چھوٹی تھی، تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے واقعی ان کے عمر کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جیسے کوئی، یعنی باپ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، تو ایسے حضرت عائشہ کے ساتھ 2 دفعہ حضور نے دوڑ بھی لگائی. کنسنٹریشن ہے نا. حالانکہ عمر کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، ظاہر ہے حضور کی دلچسپیاں جو ہیں وہ ظاہر ایک میچور ایج کے آدمی کی دلچسپیاں ہیں، لیکن حضرت عائشہ چھوٹی ہیں، اور ان کے ساتھ آپ نے بالکل بچوں کی سطح پر آ کر جو ہے ان کو ڈیل کیا ہے اور ان کو ٹیکل کیا. اچھا، اب جب ایک شخص جو ہے وہ بڑا کنسیڈریٹ ہے تو ظاہر ہے پھر سبارڈینیٹ کبھی کبھی لبرٹی لے کر جو ہے وہ کاؤنٹر اٹیک بھی کرتا ہے. جہاں آپ کو ایسے آفیسز کے اندر ملے گا آپ کو جہاں آفیسر بہت اچھا ہے، بڑا کنسیڈریٹ ہے، تو وہ بھی مذاق کرتا ہے، کئی دفعہ پھر پلٹ کر جو ہے وہ سبارڈینیٹ بھی آفیسر کو مذاق کر لیتا ہے اور بڑا بڑا مذاق ہو جاتا ہے. اب یہ ساری سچویشن اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تب یہ صورت آپ کی سمجھ میں آئے گی، ورنہ قرآن مجید کے یہ مقامات پڑھ کے جو اس طرح کے مقامات ہیں، سوء ظن پیدا ہوتا ہے ازواج مطہرات کے لیے دل میں کہ اچھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی بدتمیزی سے پیش آتی تھی. حالانکہ بدتمیزی نہیں ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو مزاج ہے، وہ اس کی حضور کی اپنی دی ہوئی لبرٹی ہے. وہ کسی خوب کہا ہے نا کسی شاعر نے کہ رمزیں ہیں محبت کی گستاخی و بے باکی. ہر شوق نہیں گستاخ، ہر جذب نہیں بے باک. تو یعنی ہر شوخی جو ہے وہ گستاخی نہیں ہوتی، اور ہر جو اس طرح کی بات کہی ہوئی ہے وہ لازم نہیں ہے کہ وہ بے باکی کی بات ہی ہے. نہیں، اصل بات کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، آپ کی مہربانی، آپ کی کنسیڈریشن، آپ کا اچھا بیٹیچیوڈ جو ہے وہ ان کو بھی نہیں موقع دیتا تھا کہ وہ بھی کھل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لیتی تھی. اس لیے کہ خاص رشتہ ہے، میاں بیوی کے رشتے کے اندر جو خاص باتیں ہوتی ہیں وہ کسی اور رشتے کے اندر نہیں ہوتی. اور امتی اور نبی کے درمیان تو بہرحال بہت فصل ہے. تو ہمارے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی ہے نا، لہذا ہم وی آلویز لک ایٹ ہم ویری ہائی. لیکن ان کے لیے بہرحال جو ایک بالکل کلوز ترین رشتہ ہوتا ہے انسان کا، وہ رشتہ بھی انہیں حاصل تھا. تو لہذا اس رشتے کے اپنے کچھ تقاضے ہیں، اس رشتے کو کچھ اپنی بیوٹیز ہیں. ہوا کیا کہ کسی خاص معاملے میں، اس میں بھی 2 قسم کی روایات ملتی ہیں. ایک تو روایت ہے، ایک تو جو واقعہ ہے وہ صحاح ستہ میں نقل کیا گیا ہے،
اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ صحیح ستہ میں نقل نہیں کیا گیا، بعض دوسری کتابوں میں نقل کیا گیا، لہذا وہ ورث مینشننگ نہیں ہے۔ صحیح ستہ کے اندر جو واقعہ آیا ہے اس صورت کی بیک گراؤنڈ میں وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی وہ یہ تھی کہ آپ رات تو بسر کرتے تھے باری باری ہر زوجہ محترمہ کے ہاں، لیکن عصر کے بعد ایک فلائنگ راؤنڈ لگایا کرتے تھے تمام ازواج کے ہاں ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے۔ ایک کی طرف گئے، کچھ دیر بیٹھے، خیر خیریت دریافت کی، کچھ گپ شپ لگائی، پھر اٹھ کے دوسری اہلیہ کے ہاں گئے، پھر تیسری، پھر چوتھی، اینڈ سو آن سو فورتھ، ایک راؤنڈ مکمل فرمایا کرتے تھے۔ وہ یہ کہ حضور کی زوجہ محترمہ ازواج مطہرات میں تھے ایک زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاں کسی طرف سے ہدیہ آ گیا شہد کا، اور وہ شہد تھا بغافیر کا، کہ اس میں وہ جو خاص پھول ہے جو اس کے ایریا میں ہوتا ہے جہاں وہ شہد کی مکھیاں چھتا بناتی ہیں، تو اس میں اس پھول کی خاص سمیل بھی تھی۔ اب جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس زوجہ محترمہ کے تھاں تشریف لے جائیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کا وہ شربت بنا کے تو پیش کر دینا، اور پھر جان بوجھ کے اس کے مکس کرنے میں، بنانے میں، اب آپ بیٹھیے میں ذرا ابھی آپ کو شربت بنا کے دیتی ہوں، اور 10 منٹ لگا لیے۔ اب وہ باقی جگہ وسپر شروع ہوئی کہ وہاں 10 منٹ فالتو کیوں لگتے ہیں؟ اب جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ چکر ہے۔ اب ان کی ایک میٹنگ ہوئی، کیسے اس کو کیسے انڈو کیا جائے۔ مشورہ ہوا کہ ایسے ہوتا ہے، وہ کلو مل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس میں وہاں شہد کا شربت ہے، اور ویسے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب دیکھو اس کے ہاں سے اٹھ کے جب تمہارے ہاں آتے ہیں، ان کے ہاں جب میرے ہاں آتے ہیں تو اس کی اسمیل بھی مجھے محسوس ہوتی ہے۔ وہ فوراً پکڑا، وہ لگ بھی گل۔ اب طے کیا ہوا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے ہاں سے اٹھ کے جس کے ہاں بھی جائیں تو وہ حضور سے کہا کہ آپ کے منہ سے کچھ اسمیل سی آ رہی۔ ایک نے بھی کہا، دوسرے نے بھی کہا، تیسرے نے بھی کہا۔ حضور نے فرمایا اچھا نہیں، میں نے کوئی خاص چیز تو نہیں کھائی، صرف میں نے زینب کے ہاں سے وہ شربت پیا ہے شہد کا۔ اچھا اگر شہد سے منہ میں اسمیل آتی ہے تو ٹھیک ہے، میں آئندہ۔ حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا، اب یہ فائنل بات ان کے پاس ہو رہی ہے، اچھا بھائی میں نے اگر ایسی بات ہے منہ کی اسمیل آ رہی ہے تو میں آئندہ شہد نہیں کھایا کروں گا، لیکن بہرحال کیپ اٹ اپ ٹو یو، اس کو بتانا کسی کو نہیں۔ اب حضرت عائشہ نے کہا حضرت حفصہ کو، دسی کسی نے نا بات بن گئی ہے، کسی کو بتانا نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ شہد نہیں کھایا کریں گے، بتانا کسی نے۔ اب حضرت عائشہ نے، حضرت حفصہ نے دوسری کہا کہ گل دسی کسی نے۔ اب وہ کہتے کرتے بات گھوم کر واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پہنچ گئی، بلکہ حضور کے ساتھ ایسے یہاں سے نہیں پہنچی، اللہ نے خبر دے دی کہ یہ جو فرسٹ 2 ہیں ان کو زیادہ نشانہ بنایا، کہ آپ نے حضرت عائشہ کو بتایا تھا اور انہوں نے آگے حضرت حفصہ کو بتایا تھا، تو انہوں نے بات جو ہے آپ کا راز جو ہے وہ لیک کیا ہے۔ 2 حصے ہیں اس پورے یعنی جو گائیڈنس کے۔ ایک حصہ تو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے کہ آپ نے کیوں حرام کیا اس چیز کو جو اللہ نے آپ پر حلال کی تھی، بیوی کے کہنے پہ یا بیویوں کے کہنے پہ، اس لیے کہ حلال و حرام کے فیصلے کا اختیار آپ کو اللہ نے نہیں دیا، حلال و حرام کے فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ تو یو آر کراسنگ دا لمٹ، یعنی بیویوں کے لیے اچھا ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کی حدود کو کراس کرنے کی آپ کو اجازت نہیں، لہذا آغاز وہاں سے ہوتا ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ کیا نبی کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، واللہ غفور رحیم، چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ اس کے بعد جنرل پرنسپل، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اگر تم اس بات ایسے معاملے میں قسم کی بھی کھا بیٹھو تو اللہ نے تم پر ایسی قسموں کا کھول دینا واجب کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے، کہ جن میں تم حلال کو حرام کر بیٹھو یا حرام کو حلال کر بیٹھو۔ واللہ مولاکم، اور اللہ ہی تمہارا آقا ہے، تمہارا پشت پناہ ہے، تمہارا مولا ہے۔ وہو العلیم الحکیم، اور وہ علم والا، حکمت والا ہے، وہ حکمت کو جانتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ گرچہ تمہیں شاید یہ بات عجیب سی لگے کہ لو جی
کبھی کبھار جو ہے بیویوں کی خوشنودی کے لیے تھوڑا سا کام کیا تھا تو وہ بھی ڈانٹ دیا. اب اس کی حکمت اللہ جانتا ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہ علم والا حکمت والا ہے. کسی عام انسان کے لیے بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ حلال کو حرام بنائے اور حرام کو حلال بنائے، یا اللہ کی کسی حرام کردہ چیز پر حلال چیز پر قسم کھا لے کہ میں خدا کی قسم کبھی نہیں کھاؤں گا. کیوں نہیں کھائے گا؟ جب اللہ نے حلال کیا ہے تو وہ حلال ہے، اس کو آپ حرام نہیں کر سکتے. لیکن نبی چونکہ پوری امت کا قائد ہے، تو اگر حضور حرام فرما رہے ہیں تو گویا پوری امت پر وہ چیز حرام ہو جاتی، لہذا اس کی حیثیت بہت زیادہ تھی. اب آیا دوسرا واقعہ، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، یعنی واقعہ اگرچہ وہی ہے لیکن اب جو رخ ہے وہ بیویوں کی طرف آیا. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب راز کے ساتھ بتائی، یہ وہی اسرار آ گیا نا، اسرّ یسرّ اسراراً، کوئی چیز راز کے ساتھ بتانا، کوئی چیز راز میں رکھنا. جب راز رکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الی بعض ازواجہ، اپنی ازواج میں سے کسی کے پاس، حدیثاً کسی بات کا، یعنی کوئی بات راز کے ساتھ اپنی کسی بیوی کو بتائی. فلما نبأت بہ، تو جب انہوں نے اس حدیث کو، اس بات کو افشا کر دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دی، اس کی خبر دے دی حضور کو. عرف بعدہ وأعرض عن بعد، اب حضور کی شفقت کا اندازہ لگائیے گا کہ ایک راز بتایا تھا اور انسٹرکشن دی تھی کہ بتانا کسی کو نہیں، اب وہ لیک آؤٹ کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، آپ نے مارا نہیں. آپ نے گالیاں تو بڑی دور کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے، لیکن ڈانٹنا یا مارنا تو بہرحال اجازت تو ہے نا اس کی، لیکن ڈانٹا نہیں، مارا نہیں. کیا کیا؟ عرف بعضہ وأعرض عن بعض، باتوں باتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ایک پاسنگ ریمارکس جو ہے وہ دے دیا، پاسنگ ریمارک پاس کر دیا کہ تم لوگوں نے یہ بات جو ہے وہ لیک آؤٹ کی. حضرت عائشہ سے کہا عرف بعضہ، تھوڑا سا ریکگنائز کروا دیا، وأعرض عن بعض، اور باقی کو صرف نظر کیا. فلما نبأہا بہ، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی، واضح کیا اس بیوی پر، حضرت عائشہ پر اس بات کو، قالت من انبأک ھذا، لے تانوں کنے کیا. اگر یہاں بھی دیکھیے حضرت عائشہ بھی جھوٹ نہیں بولا، یعنی یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کہا. جواب میں کیا کہا ہے؟ من انبأک ھذا، آپ کو کس نے بتایا؟ قال، حضور نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے خبر دی ہے اس ہستی نے جو علیم بھی ہے اور خبیر. دیکھیے اب اپنے آپ کو اس سچویشن میں لائیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ گھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا شفقت اور مہربانی کا ماحول بنایا تھا. اور ازواج محترمہ نے بھی جھوٹ نہیں بولا، یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کہا، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا. یعنی بالکل ایک فطری سا سوال، یعنی اگر ایسی بات ہوگی تو بالکل یہی آپ کو سننے کو الفاظ ملیں گے. اگر آپ اچھی طریقے سے کسی معاملے کو ٹیکل کریں گے تو بالکل یہی آپ کو سننے کو ملے گا. من انبأک ھذا، تنوین آپ کر دیں. قال نبأنی العلیم الخبیر. اب ذرا سخت الفاظ شروع ہوئے. اب چاہیے کیا تھا کہ فوراً معذرت کرتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو رواج نہیں دیا تھا. میں آپ کو بتا دوں گا نا پہلے کہ اسلام کا جو نظام ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے، ایڈمنسٹریشن کا نظام، کہ بڑا یہ وہی چھوٹی معاف بھی کرے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ پریکٹس نہیں رکھی ہوئی تھی گھر کے اندر کہ ضرور جو ہے اب تم نے گستاخی کی ہے، اب ان رائٹنگ معافی مانگو اور یہ کرو اور وہ کرو اور ناک کی لکیریں نکالو. اب یہ تو کیا ہے کہ تو گھٹیا ایڈمنسٹریشن ہے نا. آپ کی ایڈمنسٹریشن بہت اعلیٰ تھی تو آپ نے تو کیا اس کو اگنور. لیکن اب چونکہ معاملہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب اللہ تعالیٰ کو آ گیا غصہ. اب اللہ تعالیٰ جو ہے اب ان بیویوں سے کہہ رہا ہے، دونوں بیویوں سے خاص طور پر حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو گی، فقط صغت قلوبکما، تو تم دونوں کے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں. اب آپ ترجمہ نیچے دیکھ رہے ہوں گے تو اس کا الٹ ترجمہ ہوگا تمہارے دل کج ہو چکے. یہ بھی ان الفاظ میں سے ہے، اصل میں صغت جو کا لفظ جو ہے یہ بھی ان الفاظ میں سے ہے کہ جو دونوں طرف استعمال ہوتے ہیں. جیسے رغبت کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رغبہ الہ کے معنی ہے کسی چیز کی طرف راغب ہونا، کسی چیز کی طرف انکلائن ہونا،
اور رغب ان کے معنی ہے کسی چیز سے ڈکلائن ہونا، کسی چیز سے نفرت ہونا. اسی طرح سغت قلوبکما، یہاں چونکہ صلہ نہیں ہے کہ الہ ہے کہ ان ہے، تو لہذا اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. زیادہ استعمال اس کا ان والا ہے، لیکن مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی اشعار سے مثالیں ایسی کوٹ کی ہیں اپنی تفسیر میں کہ یہ لفظ جو ہے یہ رغبت کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، مائل ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. میں وہی ترجمہ کر رہا ہوں جو ویسے بھی ملتا ہے کہ اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے دل جو ہے وہ کج ہوئے ہیں، تو دونوں باتیں آپس میں ملتی نہیں. اگر تم توبہ کر لو تو دیٹ از دا موسٹ سوٹیبل، ویسے بھی تمہارا اندر سے تو تمہاری مائل ہوئی ہو، لیکن ذرا وہ جو ایک ہوتی ہے یعنی ایک ایسے شوہر کے سامنے جو بڑا کنسیڈریٹ ہو اور پھر الٹیمیٹلی اس نے معاف کر ہی دینا ہے. جب شوہر معاف کر رہا ہے تو خام خام معافیاں مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لیکن دل ہی دل میں سے